السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. جناب، پچھلے 12 گھنٹے کے اندر گرفتاریوں کی بہت زیادہ گرفتاریوں کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کریں گے. آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. 29 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ سے اب ہم تقریباً 12,500 سبسکرائبرز دور ہیں. انشاءاللہ جلد از جلد یہ ٹارگٹ بھی جو ہے وہ اچیو ہوگا اور ایک نیا مائل سٹون 29 لاکھ سبسکرائبرز کا جو ہے وہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائے گا آپ کی مدد سے, اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا. ساتھ ہی ساتھ نیچے کامنٹس میں پلیز اپنی رائے سے ہمیں فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا تاکہ وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے ہمیں اپنے چینل کو مزید بہتر کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. آج صاحبہ نے جو ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا الحمدللہ آج گلبرگ میں واقع انڈیگو ٹاور میں ایک بڑا سانحہ ٹل گیا. بیسمنٹ میں آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی ایمرجنسی رسپانس ٹیم کو فوری طور پر متحرک کیا گیا. وزیر توانائی فیصل کھوکر, کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور دیگر متعلقہ حکام موقع پر موجود ہیں اور کارروائی کی نگرانی کر رہے ہیں. ایئر کنڈیشننگ سسٹم کے بوائلر کا دھماکہ جو ہے وہ شدید نوعیت کا تھا, تاہم ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کے بروقت پیشہ ورانہ اور بہادرانہ رد عمل کی بدولت آگ پر قابو پا لیا گیا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. یہ اطمینان بخش امر ہے کہ حال ہی میں نصب کیے گئے فائر ہائیڈرنٹس مکمل طور پر فعال تھے اور نئی نافذ کردہ SOPs پر عمل درآمد موجود تھا جس نے واقعے کو قابو میں رکھنے میں اہم کردار ادا کیا. سخت ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. پنجاب بھر میں تمام کمرشل بوائلرز اور سلنڈرز تنصیبات کو حفاظتی معیارات پر مکمل طور پر پورا اترنا ہوگا. کسی بھی جگہ اگر عوامی سلامتی سے سمجھوتا پایا گیا تو بلا تفریق فوری طور پر سیل کر دیا جائے گا. آئی تھنک دس از ویری گڈ. میرے خیال میں میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پنجاب کے اندر جو ہے یا ایون پاکستان کے اندر جو ہے وہ کسی بلڈنگز کے حوالے سے اس طرح ریگولیشنز کو جو ہے وہ فالو کیا جائے گا. میرا خیال میں اس پہ بڑی سختی سے جو ہے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور مریم نواز صاحبہ اگر اس کو انشور کر رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی اٹ از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. میرا خیال میں صرف یہ نہیں, صرف فائر ہائیڈرنٹس کے حوالے سے نہیں بلکہ اور بھی چیزیں, اور بھی بہت سے بلڈنگ لاز ہیں. انہوں نے آج سے چند ماہ پہلے جو ہے وہ ناجائز تجاوزات کے خلاف بھی ایک بہت بڑا آپریشن شروع کیا تھا. وہ بھی کمینڈیبل ایک کام تھا جو میرے خیال میں مریم نواز کی حکومت نے کیا تھا. اور اب اگر بلڈنگ لاز کے ڈیولپمنٹ ہے وہ تحریک انصاف کی ریلی ہے جناب, اور تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ کی قیادت جو ہے وہ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کر رہے تھے. آخری اطلاعات جو میں اب تک آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں, یہ ریلی پشاور سے شروع ہو کر نوشہرہ سے ہوتے ہوئے مردان تک پہنچی اور یہ اس کا روٹ تھا. مختلف مقامات پر سہیل آفریدی کا جو ہے وہ استقبال کیا گیا. سہیل آفریدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اس جمعرات کو اڈیالہ جیل جاؤں گا, امید ہے میری ملاقات کروا دی جائے گی, اگر نہ کروائی گئی تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. انشاءاللہ ہر چوک ڈی چوک بنا دیں گے. اب بات عشق عمران سے آگے بڑھ گئی ہے. بشرا بی بی کی فیملی کی بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. ان کی فیملی کو تو انہوں نے کوئی سیاسی بات نہیں کرتی, ان کی ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی. یہ سب بہانے ہیں. ہم فسطائیت کے خلاف پرامن احتجاج کر رہے ہیں. ہمارے قائد نے جو تربیت کی ہم اس پر کاربند ہیں, ایک گملہ تک نہیں توڑا. ہم ناحق قید اپنے قائد کی رہائی کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کو 8 فروری تک عروج پر لے کے جائیں گے اور اس وقت اگلے لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. جو ملاقات میں رکاوٹ بن رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ملاقات کروا دیں, ورنہ یہ عوامی ٹیمپریچر اس طرح بڑھتا رہا تو اس کی ذمہ داری ان پر ہی عائد ہوگی. NCCI کی جانب سے جناب عدالت میں ایک رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ایکس اکاؤنٹ سے متعلق, ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ ان کے ایکس اکاؤنٹ سے متعلق جو ہے وہ یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے. اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ اس وقت ان کا جو ایکس کا اکاؤنٹ ہے اسے کون آپریٹ کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی اس ایکس اکاؤنٹ کے خلاف NCCI میں اس وقت 2 انکوائریز جو ہیں وہ زیر التوا ہے اور دونوں انکوائریز 19 مئی اور 13 ستمبر 2024 کو NCCI کے اندر جو ہے وہ رجسٹر ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ ایران اور امریکہ کے معاملات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کو رپورٹ کریں گے. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ جو ہے وہ سینئر جرنلسٹ ہیں طاہر عمران صاحب. یہ بیسکلی ایویشن کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ایرانین ایئر اسپیس لکس پریٹی نارمل بٹ میجر ویسٹرن ایئر لائنز ہیو آئیدر کینسلڈ اور چینج دیئر فلائٹ ٹائمنگز ٹو گلف ریجن میننگ سم تھنگ از کمنگ. ایگزیکٹلی سیم ٹائمنگ ہیپنڈ بفور انڈیا پاکستان ریسنٹ کانفلکٹ. انہوں نے کہا کہ اس طرح 12 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ 3 بڑی گرفتاریوں کے حوالے سے جو ہے وہ خبر آئی ہے. پہلی جو گرفتاری ہے وہ قانونی معاملے کی تھی اور وہ ہے وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا. ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا لیکن ان کی گرفتاری کے بعد اب انہیں سزائیں بھی سنا دی گئی ہیں. ان کے اگینسٹ جو ہے وہ بیسکلی ایک ٹویٹ کرنے کا کیس تھا اور یہ کیس جو ہے وہ اگست 2025 میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے جو ہے وہ درج ہوا تھا. اور اپنی اس ٹویٹ کے اندر جو ہے ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے ریاستی اداروں کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے اندر لکھا ہے, مطلب انہوں نے ٹویٹ کیا تھا 17 اگست 2025 کا یہ ٹویٹ تھا
جو ایمان مزاری کی جانب سے کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے ریاست کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے الزامات لگائے تھے. بلوچستان کے نوجوانوں کا بھی اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ملٹری کورٹس کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے تنقید کی تھی، جس کے بعد ان کے اوپر یہ کیس چلا تھا، اور اس کیس کے چلنے کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی تھی، اور اس کے بعد آج جو ہے ان کو سزا سنا دی گئی ہے. اس کے بعد جو فیصلہ آیا ہے کورٹ کی جانب سے، پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ ان کو پہلے ہی کل گرفتار کیا جا چکا تھا، تو آج ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے انہیں پیش کیا گیا، دونوں میاں بیوی کو. سب سے پہلے ایمان مزاری جو ہے انہیں تقریباً 1 منٹ سے بھی کم وقت کے لیے جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا. تو جج صاحب نے کہا کہ کیا آپ جرا جو ہے وہ شروع کریں گی؟ وہ خود اپنی نمائندگی کر رہی تھی اس کیس میں. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا یہاں پہ گواہوں کے اوپر جو ہے جرا شروع کرنی ہے؟ تو ایمان مزاری نے وہاں پہ پوچھا کہ کیا اس وقت میڈیا عدالت کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم پر جو ہے وہ تشدد کیا جا رہا ہے، ہمیں کھانا پینا جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جج صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنی نوکری پکی کر رہے ہو، تمہاری وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، عدالتی کارروائی کو ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ووٹ کر وہاں سے چلی گئی. اس کے بعد ہادی علی چٹھا وہ وہاں پہ آئے جو ان کے شوہر تھے، وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے بعد وہ بھی وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور ویڈیو لنک جو ہے وہ بند ہو گیا. جس کے بعد جج صاحب نے کہا کہ مجھے جو کلپ ہے اس سے ذرا کاٹ کے دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی میں اب یہ جو ہے میں فیصلہ کرنے لگا ہوں. اس کے بعد جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے اندر ایک پیراگراف جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ایمان مزاری جو ہے وہ عوام میں یہ نعرہ لگاتی تھی کہ ڈپلومیٹ جو ہے وہ پاکستان کی ڈپلومیسی کی کافی تعریف کر رہا ہے. اس کے علاوہ سینئر صحافی ہیں شاہین سبائی صاحب، انہوں نے جناب معافی مانگی ہے، اور معافی مانگی ہے نواز شریف صاحب کی ایک فیک نیوز یا فیک پکچر شیئر کرنے کے اوپر. بیسیکلی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پہلے ایک ٹویٹ کی. وہ ماضی کے اندر بھی بہت سی فیک نیوز جو ہیں وہ دے چکے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت فیک نیوز ہے، مطلب ایک پوری لسٹ ہے شاہین سبائی صاحب کی جس میں وہ بہت دفعہ فیک نیوز دے چکے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا جی جاتی عمرہ سے خبر آئی ہے کہ مریم صاحبہ کے نئے روپ سے نون کے ابا جی اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک اور شادی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور وہ جلدی پیغام بھیجنے والے ہیں. مگر ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تو اس نے ایک نئی کہانی ایک تصویر کی شکل میں سنا دی، آپ بھی دیکھ لیں، ذمہ داری ہماری نہیں، سب سے معذرت کیونکہ یہ کہانی ہمارے لیول کی نہیں، مگر دوستوں کو نے کہا کہ عوام کو بتانا ضروری ہے، آپ اپنا فیصلہ خود کریں. بعد میں شاہین سبائی صاحب نے جناب معافی مانگی اور انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. آگے سے لکھتے ہیں I am sorry, regretful and solemnly apologize for my tweet of the AI picture of Nawaz Sharif proposing to a lady. Those who did not like the picture and criticized me were right. I had also mentioned in my tweet that it was below my level, but some nearby people persuaded me to post it. It took off within 3-4 hours, but now when I got up at 3 a.m. for a restroom break from sleep, I realized it is below the belt and I have deleted it. My profound apologies again. تو معافیاں مانگنے کے اوپر جو ہے وہ اترا. بھائی آپ ایسا کام ہی نہ کریں، ایسی حرکت ہی نہ کریں، ایسی فیک نیوز جو ہے وہ پھیلائی نہ جس کے اوپر آپ کو اس طرح بیٹھ کے معافی مانگنی پڑے. اتنے سینئر آدمی ہیں آپ، مطلب آپ کا بڑا نام ہوا کرتا تھا پاکستان کی جرنلزم کے اندر ایک زمانے میں، اینڈ ناؤ واٹ سارٹ آف اے جرنلزم ہیو یو اسٹارٹڈ ڈوئنگ؟ مطلب یہ اس قسم کی حرکتیں اب آپ نے کرنی ہیں. اس کے علاوہ جناب انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ ایران کی وزارت دفاع کے ترجمان کا ایک بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ملک کے پاس ان میزائلوں کے مقابلے میں کہیں بہتر اور زیادہ طاقتور میزائل موجود ہیں جو گزشتہ سال اسرائیل کے ساتھ ہونے والی مختصر جنگ کے دوران استعمال کیے گئے تھے. بریگیڈیئر جنرل رضا نے کہا ہے کہ جون کے اواخر میں اسرائیل کے ساتھ جنگ